الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا کے بعد تمام معزز علماء کرام اور معزز بزرگ حضرات اور دوست بچے تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سید عبد الجبار شاہ صاحب انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا، بہت ہی اچھی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کا میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاہ صاحب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بے شمار تعریفوں کے لائق رب تعالی عز و جل، اور رب تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ شب دیکھنا نصیب فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہم نے دیکھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال اس محفل میں تھے اور آج وہ اس سال ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے ہو کر محفل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع جو ہے وہ شان مصطفیٰ ہے، اور جلاء الافہام میں ابن قیم یہ لکھتے ہیں کہ لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، یعنی جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب مجھ پر درود پڑھتا ہے صوتہ حیث کان، یعنی جہاں کہیں بھی ہو میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ میرا جو امتی ہے جتنا بھی کہیں دور ہو، جہاں سے بھی پڑھ رہا ہو، میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ مجمع لگا ہوا تھا، اس طرح صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے۔ آج کئی مقامات میں یہ کہتے ہیں نا کہ اس دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ فرماتے دنیا میں، تو اس لیے جہاں سے کوئی امتی پڑھتا اس کا درود سن لیا کرتے ہیں۔ اب وہ حضور پاک ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے تو اب وہ سماعت نہیں فرماتے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ تو سیدنا ابو دردہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ابھی تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ کا والضحیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی واللیل والی زلفیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا ید اللہ والے ہاتھ دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اکان بعد وفاتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میرے آقا کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی آپ ہمارا درود سنیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نعم بعد وفاتی، کہ بے شک جس طرح میں آج آپ کا درود سن رہا ہوں، کل اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا درود سنوں گا۔ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس طرح ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خسوف کی نماز، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نوافل ہوتے ہیں، یہ پڑھا رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کرنے کے بعد دوبارہ نیچے کر لیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کر لیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ کیا ہم ہاتھ 3 مرتبہ اوپر کریں گے، نیچے کریں گے، پھر اوپر کریں گے، پھر نیچے 3 مرتبہ؟ کیا کوئی ایسا حکم نماز میں آیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکم نہیں آیا، رب تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو رکھ دیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر انگور کے خوشے ہیں، یعنی گچھے، انگور کے گچھے ہیں، اور میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو توڑ کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے میں نے کیوں نہیں اس کو یہاں کے سامنے لایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس انگور کے خوشے کو آپ کے سامنے لے آتا تو خدا کی قسم آپ قیامت تک وہ کھاتے رہتے، وہ انگور کا خوشہ ختم نہ ہوتا، یعنی وہ ایک انگور کا خوشہ آپ قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔
ہمارے آج کل قد 5 فٹ کے ہوتے ہیں اور ہاتھ ہمارا یہاں تک پہنچتا ہے، نظر ہماری آسمان تک پہنچتی ہوگی، اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے، دیوار آ جائے، چھت آ جائے تو نظر رک جاتی ہے. ہماری نظر اتنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زمین پہ بیٹھے ہیں، مدینے کے زمین پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچتا ہے ہاتھ، جنت میں پہنچ جاتا ہے ہاتھ. تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں ان کا ہاتھ اتنا دور پہنچتا ہے، ایک زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت بنتی ہے. اور اس طرح 7 آسمان آتے ہیں. اگر 7 آسمان میں 500 کا فاصلہ ملٹیپلائی کیا جائے نا تو 35,000 بنتا ہے، 3500 یہ بنتا ہے، اتنا فاصلہ بنتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ کی زمین پر بیٹھ کر، ہمارا ہاتھ یہاں سے یہاں تک جائے گا، یہاں سے آگے نہیں جاتا، نظر ہماری آسمان تک جائے گی، اتنا ہی ہوگا، اس سے اوپر نہیں جاتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو طیبہ کی زمین پر بیٹھ کر ہاتھ بلند کرتے ہیں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور پھر ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا، کیسی ان کی نظر ہوگی. تو اس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ بھی مل کر سب درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج سے 1 صدی پہلے، یعنی آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، اس کی دلیل کچھ دیں. تو اگر آپ نے ہمیں دلیل دے دی تو ہم کو 100 روپے دیں گے. آج سے 100 سال پہلے 100 روپے کی بڑی قیمت تھی. آج تو لاکھوں خربوں میں بات ہوتی ہے. اس دور میں 100 روپے بڑی قیمت جانے جاتے تھے. تو ان جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں دلائل دے دیے تو ہم آپ کو 100 روپیہ دیں گے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں آپ کو دلائل بھی دوں گا اور دلائل پہ سوال بھی کروں گا. اگر آپ نے میرے سوالات کا جواب دیا تو میں آپ کو 200 روپے دوں گا. آپ نے 100 کی بات کی ہے، میں آپ کو 200 روپے دوں گا. اعلیٰ حضرت پہلا جواب دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب نعمت کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت نہیں ہے. ہمارے لیے مال ہے، اولاد ہے، ہمارے لیے نعمتیں ہیں. ہمیں رب نے سانس دی، جسم دیا، یہ سب کچھ نعمت ہے. لیکن جو سب نعمتیں ہیں نا وہ ایک نعمت کے صدقے ملی ہیں. وہ نعمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد نعمت، یعنی محمد یہ بھی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب دوسرے آپ نے آیت کریمہ پڑھی نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی کہ آپ فرما دیجئے محبوب کہ جب اللہ کا تم پر فضل ہو، تم پر رحمت ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو، یعنی اس کی خوشی منایا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پر کچھ نعمت ہو، تم پر فضل ہو تو اس کی خوب خوشی منایا کرو. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر اللہ یہ استثنائیت کے لیے آتا ہے. پچھلے جملے کو نفی کرتا ہے اور اگلے کو مثبت کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جب آپ پر رحمت ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سوال کا جواب دیتے ہو تو میں آپ کو 200 روپے دوں گا. ان کی آنکھ خاموش ہو گئی، جواب نہ دے سکے. پھر فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. اللہ کے دن کون سے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کیا یہ اللہ کے دن نہیں؟ یہ اللہ ہی کے دن ہے، اللہ کے خوشی کے دن ہے. اللہ تعالیٰ خود درود شریف پیش کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی درود پڑھو. اور پھر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیا کرو. تو اس طرح یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح حضرت حبیب بن سیاب رضی اللہ عنہ یہ دلائل النبوہ میں یہ لکھتے ہیں، یہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جنگ میں شریک تھا. تو جنگ کے دوران میرا ہاتھ کٹ گیا اور میں نے کسی طبیب کے پاس نہیں گیا. اس وقت
میں گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا. جنگ شروع ہے, آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں گئے, فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران میرا ہاتھ کٹ گیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب آپ نے نظر کرم فرما دیجیے. پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس ہیں, کسی طبیب کے پاس جاؤ, پٹی کرے گا آپ کو, کچھ اس طرح کوئی دعا شوئی دے گا. آج اگر ہمارا ہاتھ چھوٹتا ہے نا تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہوتے, اور جب وہ ٹھیک ہوتا ہے ویسا ٹھیک نہیں ہوتا, وہ پھر بھی عارضی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم کوئی کرسی وغیرہ اٹھائیں, کوئی بھاری چیز اٹھائیں نا, ہاتھ تھک جاتا ہے ہمارا, اور جب جڑ بھی جاتا ہے وہ فل سیدھا نہیں ہوتا, الٹا ہی ہوتا ہے. جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے نا یہ سیدنا حسیب بن سیاب رضی اللہ عنہ, تو آپ نے ایک فرمایا کہ آپ نے وہ ان کا ہاتھ پکڑا, اس ہاتھ کے اوپر لعاب دہن لایا, لعاب دہن لگانے کے بعد اس ہاتھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ کچھ مہینے انتظار کرنا پڑا اور بعد میں جڑا, نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کر میری بازو پر لگایا تو میرا بازو بالکل سلامت ہو گیا, اور ایسا سلامت ہوا کہ میں نے جا کر جس نے میرا بازو کاٹا میں نے اس کو قتل کر دیا. نعرہ تکبیر, یہ شان ہے. اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوث, سرکار کی آمد, مرحبا, منٹھار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, مرحبا, سردار کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد, مرحبا, نور کی آمد, مرحبا, یاسین کی آمد, مرحبا, طٰہٰ کی آمد, مرحبا, مدینے والے کی آمد, مرحبا, اچھے کی آمد, مرحبا, سچے کی آمد, مرحبا. مرحبا مرحبا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ محمد بن عیسیٰ, یہ اپنی ترمذی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع لگا ہوا تھا, اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے. کوئی صحابی کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں, کوئی صحابی کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں, کوئی صحابی کہتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, کوئی صحابی کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں. اتنے پیارے آقا تشریف لے آئے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے کلام کو سنا, میں نے آپ کے تعجب کو بھی دیکھا ہے, اور خبردار آپ نے یہ ساتھ یہ آیت پڑھی ہے کہ بے شک کہ آدم شفیع اللہ ہے, بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے, بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے, اور بے شک عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن الا وانا آتیکا, الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, اور خبردار اے صحابہ کرام اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سن لو. علماء کرام موجود ہیں یہاں پر. الا کس کے لیے آتا ہے؟ الا تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے, خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, اے صحابہ میں مانتا ہوں کہ آدم صفی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, لیکن آپ اپنے دل کے کانوں سے کھول کر سن لو کہ میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں. بے شک خبردار اپنے دل کے کانوں کو کھول کر سنو کہ میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں. اس طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تو تیری حقیقت کیا ہے, اپنی حقیقت اصلی صورت مجھے دکھا. جب بھی جبرائیل السلام آتے نا وہ اپنی اصلی صورت لے کر نہیں آتے تھے, بشری صورت میں آتے, دوسری صورت میں آتے, جب بھی آتے اصل چہرہ ساتھ لے کر نہیں آئے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل اپنی حقیقت دکھا. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 600 پر ہیں, اگر میں اس دنیا میں ایک پر بھی کھول دوں نا تو یہ پوری کائنات سما جائے گی. اگر میں ایک پر بھی کھول دوں, 600 پروں میں سے ایک پر کھول دوں تو پوری کائنات سما جائے گی. اگر آپ نے میری حقیقت دیکھنی ہے تو سدرہ پہ آ جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں سدرہ پہ گئے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج اپنی حقیقت دکھا, تیری حقیقت کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 600 پر کھولے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جبرائیل کو دیکھا. یہ نہیں کہ پورے جبرائیل کو دیکھ کر بیہوش ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پورے جبرائیل کو دیکھا اور طاقت بھی تھی دیکھنے کی. اور پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی اپنی حقیقت دکھا دیجئے نا. جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اپنی حقیقت دکھائیں تو پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے تیری حقیقت دیکھنے کے لیے سدرہ پہ آنے پڑا. اگر تو میری حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سدرہ سے پار آ جا. اگر میری حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو سدرہ سے پار آ جا. تو پھر اس ٹائم جبرائیل صاحب نے کیا فرمایا, آپ عرض کرتے ہیں پیارے آقا سے کہ اگر
مجھے اپنے رب عز و جل کی قسم اگر میں سدرہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، سارے پر جل جائیں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ یا نبی اللہ کیا آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے؟ میں پوری کر دوں گا۔ تو ابراہیم خلیل نے کہا کہ کیوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ تو جب پیارے آقا یہ سوال کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے، جب یہ پیارے آقا معراج پر گئے نا، سدرہ پر پہنچے تو وہاں آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تو نے میرے نانا سے کہا تھا نا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اب تو بتا تجھے کوئی حاجت ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ اور اس طرح ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ تیری عمر کتنی ہے اندازے سے بتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر سالوں کے حساب سے تو نہیں ہے کہ حجاب نور کے اندر، 4 حجاب نور کے اندر ایک ستارہ روشن ہوتا تھا، کتنے عرصے بعد؟ 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ اپنی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں، یعنی 4 حجاب نور کے اندر ایک ستارہ روشن ہوتا، وہ ستارہ کون سا؟ جو 70,000 سال بعد روشن ہوتا، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اگر اس کو ملٹی پلائی کیا جائے نا تو یہ رقم بڑی اچھی بنتی ہے، 72 کو 70 سے ملٹی پلائی کیا جائے تو 5 ارب 4 کروڑ بنتی ہے، یعنی اتنی عمر جبرائیل علیہ السلام نے پائی ہے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَعِزَّةُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے اپنے رب عز و جل کی قسم جو ستارہ تو 72,000 سال بعد دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ وہ طلوع ہوا ہے اور آپ نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے پیارے آقا کی کہ جو ستارہ تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے اور طلوع کتنے عرصے بعد ہوتا؟ 70,000 مرتبہ۔ اس ستارے کو وہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے سب سے بلند و بالا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مدنی چینل میں آج کل مدنی مذاکرے شروع ہیں، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، بہت خوب اس میں اچھے اچھے سوالات جوابات ہوتے ہیں۔ اور پیر صاحب نے ہمیں رسالہ بھی دیا ہے، صبح بہارا کا رسالہ، بہت نایاب رسالہ ہے۔ اس میں آپ میلاد شریف پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کے جواب بھی ملیں گے آپ کو، اور میلاد کے فضائل بھی آپ کو ملیں گے۔ دعوت اسلامی سے منسلک رہیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے درس و بیان سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔